اونچی آواز میں بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومعیب الفقراء والغرباء والمساکین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد۔ میں نے خطبہ بھی بہت چھوڑ دیا تقریباً اپنے خطبے پہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ یہ جو مقام ہے آپ کا، جس مقام پہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو، کچھ فرشتے ایسے مقام پہ آتے ہیں، مجلس حسین میں آتے ہیں، یہاں سے ایسی خوشبو لے کے جاتے ہیں کہ جب دوسرے فرشتے پوچھتے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی، تو کہتے کہ مجلس حسین میں گئے تھے۔ کہتے کہ ابھی بھی ہو رہی ہے، نہیں کہتے ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، پھر بھی آتے ہیں اور اس جگہ پہ اپنے پاؤں پر مس کرتے ہیں جہاں پہ عزادار بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی کم مقام نہیں ہے، بانیان کا کوئی کم مقام نہیں ہے۔ جناب ایک آدھی روایت میں سناؤں گا، میں سیکٹری صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، مولوی کو اتنا ٹائم دینا بھی ہوتا ہے یا نہیں دینا ہوتا، ان کو پتہ ہی بتا دینا تھا مقرب، یعنی 2-4 روایتیں تو سنانی پڑیں گی۔ جی صلوات آواز سے یہ جو آپ کا مقام ہے، یہ آپ آ جاتے ہیں مجلس حسین میں، اس کو کم سمجھتے ہیں آپ کیا؟ جس نے مجلس کروائی ہے اس کا مقام کم سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں، قطعاً کم نہیں۔ یا یہ ہم کہتے ہیں کہ اس مجلس میں مجلس کے وارث آتے ہیں، کیا اس پہ یقین محکم نہیں ہے ہمیں؟ اگر یقین ہے ہمیں کہ جن کی مجلس ہو رہی ہے وہ مجلس میں آتے ہیں، تو پھر ہمارا بیٹھنے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ یہ ذاکرین کی کوئی شاعر نہیں لکھا ہوا، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ کسی ناظم منبر کی قطع نہیں ہے، جو کہ جس نے کہہ دیا کہ معصوم تشریف فرما آوری ہوتے۔ نام نوٹ کر لیجئے گا، جناب ابو حمزہ سمالی، شاگرد جناب امام سجاد علیہ السلام۔ اب آپ نے اپنا مقام دیکھنا ہے اور اپنا مقام دیکھنا ہے، اور اگر میری داد بنتی ہے کہ آپ کا مقام اتنا ہے اور آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا تو پھر میری داد بنتی ہے، اور اسی پہ میں چھوڑ جاؤں گا، میں اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا، مصاحبی میرے سے کا سید پڑھیں گے۔ شاگرد کن کے؟ چوتھے امام کے، اور شاگرد بھی ایسے ہیں کہ ہر وقت امام کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور ایک ہی عرض کرتے ہیں کہ مولا کبھی میرے گھر آئیے،
شکریہ بزرگوں، شکریہ. روز ہی کہتے امام کہتے کہ کبھی آؤں گا. ایک دن ایسا آیا کہ بڑا خوش ہوا کہ آج امام انکار نہیں کریں گے. میرے بیٹے کی شادی ہے. اس نے شادی کا خط لیا اور امام کے دروازے پہ آ گیا. عقل بات کیا، امام کے پاس آیا، خط دکھایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، مولا آئیں گے؟ فرمایا نہیں. فرمایا مولا پھر بتا دی کیسے آئیں گے؟ کہا تو ایک ذاکر بلا، ایک منبر سجا، میرے اجداد کا ذکر کروا، میں آ جاؤں گا. ابو حمزہ سمائی دیکھ لے کہ امام کے پاس رہتے 24 گھنٹے، خدمت گزار ہے، لیکن پھر بھی امام پہلے نہیں آ رہے ہیں. مجلس کا کاغ ہے. اب اس میں سارا مکرم شاہ جی ہم لوگوں نے سنا ہے. ابھی ایک ذاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہوتے تو لفظ ہے، ہم پتھر نہیں بنا سکتے. کہ ہم لوگوں نے سنا ہے، سنتے ان سے، منبر سے سنتے. لیکن وہ جو مدینے والے تھے انہوں نے اکبر کو حقیقت میں دیکھا ہوا کہ اکبر کتنا خوبصورت تھا، عباس کتنا جوان تھا، قاسم کتنا حسین تھا. مجلس شروع ہو گئی. جناب ابو حمزہ گئے، ارادہ کیا کہ جا کے میں امام کو لے کے آؤں. یہ دروازے پہ اس نے یوں ہاتھ رکھا اپنے دروازے پہ، یوں امام نے دکل باب کیا. اس نے دیکھا میرے آج دروازے پہ امام آ گئے. امام فرماتے ہیں کہ جب ہم میرے اجداد کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خود آ جاتا. مکرم شاہ جی اس نے امام کو یہاں لا کے بٹھایا اور خود ذاکر نے ذکر شروع کیا. میں نے پہلے الفاظ ادھاری کہہ دیے اور سارا کر دیا کہ اکبر کتنا حسین تھا، کہ یہ ساری چیزیں میں نے کہہ دی. جب ذاکر نے پڑھنا شروع کیا تو مدینے والوں کی حالت غیر ہو گئی. تو امکان امام کی حالت غیر ہو گئی، کسی کو پتہ نہ چلا. حق الامکان ابو حمزہ سمالی کو بھی پتہ نہ چلا. جب ہوش آئی تو دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ امام اس کے دروازے کی دہلیز کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. یہ گھبرا گیا، گھبرا کے امام کے پاس آیا. کہا مولا یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تو آپ کو یہاں بٹھایا تھا. کہا جب تو نے ذاکر حسین کو بٹھایا میں نے وہاں دیکھا میری دادی فاطمہ اور پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی اور میں وہاں سے یہاں آ گیا. یہ آپ کا مقام ہے، یہ عزاداری ہے، یہ آپ کا مقام ہے جو آپ آ جاتے. کتنا ثواب ہے اس میں آ جاتے. اور عزاداری جب میں نے آپ سے جو میں نے شروع کیا کہ جو فرشتے آتے اور پر مس کر کے چلے جاتے تو اللہ سے پھر ایک آدھ سوال ہو جاتا ہے. ایک لفظ ہے مکرم شاہ جی، آپ سمجھیں، یہ مجمع بھی سمجھ جائے گا. اور سارے لفظ ہے کن، کہ ہو جاتا ہے. اللہ کہتا کن ہو جاتا. فرشتے جا کے اللہ سے سوال کرتے. میں منبر چھوڑنے لگا ہوں جی. فرشتے جا کے سوال کرتے کہ اے میرے اللہ، ہم بھی تیری بنائی ہوئی مخلوق ہیں، مانا کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں،
لیکن ہم میں ایسا کیوں نہیں کچھ؟ اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تم بنے ہو کون سے؟ یہ بنے ہیں دعائے زہرا سے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَسَيَعْلَمُ مَا سَيَفْعَلُونَ۔ بس ہو گیا 10 منٹ۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَاقًا تُمَنْ وَتُمَتِّعُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد صلی علی محمد وجل فرجا آل محمد۔ دعائے میری کہ تھوڑے سارے اندر میرے سمیت اس پاک تے عظیم ذکر اشتور آیا میرا مالک عبادت شمار فرما۔ آمین ضرور رکھے۔ میرا مالک بانی آندہ احتمام صفی ازاد خرچ اخراجات لنگر نیاز تبرک میرا مالک اپنے دربارج قبول فرما۔ جتنے مومنین مومنات دعا واسطے حد چاہی کھڑن پروردگارہ تو سمیعوں